جہاں پر انہوں نے لوگوں کو جمع کر دیا اور شیخ ابی طالب کے نام سے وہ جگہ مشہور ہو گئی. وہاں پر انہوں نے 3 سال تک گزار دیا اپنی زندگی کے 3 سال وہاں پر گزارے، جہاں پر وہ 3 سالوں تک وہ اتنے زیادہ بھوک و پیاس پہ ان پر اتنا زیادہ ظلم ہوتا تھا. جسمانی طور پر تو ان پر ظلم تھا ہی تھا، مگر روحانی طور پر بھی ان پر بہت زیادہ ظلم ٹھائے گئے. اور شیخ ابی طالب میں جب بچے جب روتے تھے تو کہتے ہیں کہ پڑوسیاں تنگ آ جاتے تھے ان کی آوازوں سے، مگر قریش کے لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا. جب 3 سال ہو گئے تو قریش کا ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا ہشام بن حارث. ان کو خیال آیا گیا کہ 3 سال تک ہمارے بچے جو ہیں وہ کھا پی رہے ہیں، مگر بنو ہاشم اور عبد المطلب کا خاندان جو ہے وہ بھوکا پیاسا ہے. تو انہوں نے اپنے ساتھ 2-3 بندوں کو اکٹھا کر دیا اور ایک مجموعے میں جمع ہو گئے، جہاں پر انہوں نے یہ سوال اٹھایا. مگر ابو جہل اور ان کی بیوی اور ان کے کچھ ساتھیوں نے اس بات کو رد کر دیا اور کہا کہ نہیں، ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. جب تک حضرت عبد المطلب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کرے، ہم ان پر ظلم کرتے رہیں گے. تو اسی دوران حضرت عبد المطلب آگے اس موقع پر اور انہوں نے وہاں پر بتا دیا کہ میرے بھتیجے نے کہا ہے کہ جس عہد نامے کو آپ نے خانہ کعبہ پر لٹکایا تھا وہ عہد نامہ دیمک نے کھا دیا ہے، سوائے اللہ کے نام پر وہاں پر ابھی کچھ نہیں رہ گیا ہے. اور اسی طرح جب عبد المطلب کی بات کو جھوٹا کرا دیا تو حضرت عبد المطلب نے یہ کہا کہ آپ اس عہد نامے کو دیکھیں، اگر وہ میری جو بات جو ہے وہ غلط نکلی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے حوالے کر دوں گا. نہیں، اگر وہ بات سچ نکلی تو آپ نے جو ہمارے اوپر جو ظلم و ستم ٹھائے ہیں وہ آپ ختم کر دیں. جب آپ عبد المطلب کی بات مان کر ان لوگوں نے خانہ کعبہ سے عہد نامے کو لایا تو وہ جو تھا وہ سچ میں دیمک نے کھایا تھا. اور کہتے ہیں کہ وہ دیمک جو تھا وہ زیادہ تر سردی والے علاقوں میں رہتا تھا، وہ گرم علاقے میں رہتا ہی نہیں تھا. یہ تو اس کو ایک اور بات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا، کیونکہ مکہ جو تھا وہ گرم علاقہ تھا، وہاں پر دیمک کا جیسا جانور آنا امپاسبل جیسی بات تھی، کیونکہ وہاں پر جو تھا گرمی زیادہ تھی جس کا سے دیمک آتا نہیں تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک معجزے کی طرف لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا کہ جو دیمک جو تھا وہاں پر آ گیا اور اس نامے کو کھا دیا. اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کا جو گاٹھی کے جو لوگوں تھے ان کا ظلم و ستم ختم ہو گیا اور انہوں نے اس ظلم کو گاٹھی سے نکلے. اس پروجیکٹ کا فائدہ کیا ہے آپ کو؟ یعنی کہ میم اس پروجیکٹ سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کیا کہ اس ٹائم پہ کیسے تھے اور کیسے لوگ تھے اور کس طرح کے وہ مظالم پہ وہ لوگ آمنے سامنے ہوتے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر جو نا ادب کا اس پروجیکٹ کے اندر ادب کا کون سا حصہ شامل ہے؟ میم یہاں پر ادبی لحاظ سے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہر چیز کو سوٹیبل طریقے سے رکھنا، ایک صفائی کا ہم نے خیال رکھنا، یہ میرے خیال کے مطابق ادبی لحاظ کا وہ ہے. اور ہمارے بول چال اور مہمانوں کو خوش آمدید کرنا اور میرا پریزنٹیشن کا اسٹارٹنگ کا جو آغاز شاعری سے کرنا، اس کو میں نے ادبی لحاظ پر کرا. کہ یہ جو پروجیکٹ آپ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو گھر بنایا ہے، کعبہ بنایا ہے، فلاں بنایا ہے، یہ جو ہے نا ایک ادبی پیغام کیا دیتا ہے؟ اس سے آپ کوئی ادبی پوائنٹ نکال کے بتائیں کہ کیا دیتا ہے. جی سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. انسان کی جو پہچان ہے وہ کریکٹر ہے، کردار ہے. انسان کے اندر کردار ہے، انسانیت ہے، تب انسان جو ہے اپنے احساس اور جذبات خوبصورتی انداز میں اور ادبی انداز میں دوسروں تک پہنچاتا ہے. تو ہمیں یہ دنیا کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس آج سے جو 1400 سال قبل جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ میں کر کے دکھایا اور آج وہ اپنے عملی زندگی میں لانے کی کوشش ہے ہمارا کہ ہم بھی اس پر عمل کریں گے، اس کے کریکٹر کے اوپر، کردار کے اوپر، اور آگے جو آنے والے جو نسل ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، ان کو بھی ہم اسی طرح سے موٹیویٹ کریں گے. میرا اس چیز کو مطلب یہاں پر اس کا کنکلوژن مجھے جو سمجھ آ رہا ہے کہ انہوں نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہاں ان کو اتنا تنگ کر رہے تھے کہ انہوں نے مائگریٹ کر کے باہر چلے گئے. اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی ہمارے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بے برداشت ہو رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں، کہ مطلب کس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. مطلب ہمیں اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. آپ لوگوں نے بہت اچھا پروجیکٹ بنایا ہے اور یہ میسیج مطلب پورے ہماری سوسائٹی کو دینا چاہیے
मतलब अगर आपके ऊपर कोई चैलेंज आ रहा है या कोई मसाइल आपके साथ हैं तो मतलब आप सब उससे मतलब उनको फेस करें। सही, यही बहुत शुक्रिया। मैं हुसैन मोहम्मद शुएब BS उर्दू ग्रुप ए की तरफ से हमें जो प्रोजेक्ट दिया गया था वो आज कई दिनों की मेहनत के बाद हमने मुकम्मल किया है, तो आज मैं उसका प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। सर यह देख रहे हैं आप, ये खाने काबा बनाया हुआ है हमने, और इस साइड पे हमने शब अबी तालिब बनाया हुआ है। हमने इसके अंदर मुसलमानों के ऊपर जो शब अबी तालिब के जो 3 साल मुसलमानों ने जो कैदबंद की सहूलतें बर्दाश्त की, उसके अंदर मुसलमानों के ऊपर भूख की, प्यास की जो हालात गुजरे, उस हालात को जो है ना प्रेजेंट करने के लिए हमने ये शब अबी तालिब जो है ना, ये जो मुसलमानों के लिए जो मुहासरा किया गया था उसके लिए एक मॉडल बनाया था। तो ये रहा शब अबी तालिब। यहाँ मुसलमान मक्का के अंदर मुसलमानों के ऊपर जब जुल्म हद से बढ़ गए तो मुसलमानों ने मक्का छोड़ दिया और शब अबी तालिब की तरफ आ गए। शब अबी तालिब की तरफ आ गए तो मुसलमानों को यहाँ पर भी सुकून से चैन से रहने नहीं दिया। मुशरिकीन जो मक्का थे यहाँ पर भी मुसलमानों के ऊपर कोई दबन की सहूलतें जो है ना वो कर देते। वो मुसलमान इसी घाटी के अंदर जो है ना महसूर होकर रह गए। मुसलमानों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तंग हो गई, भूख की वजह से, प्यास की वजह से। मुसलमानों के जो बच्चे थे वो रोते थे, और जो औरतें थी वो बिल्कुल कमज़ोर हो गए थे। जो मर्द हजरात थे वो जो है ना रश खा के गिर जाते थे। और बच्चों की तसल्ली के लिए माएँ जो है ना वो बर्तनों में पानी डालती थी और पानी में वो पत्थर डालते थे, उसी को हिलाते थे, उसी से जो है ना बच्चे भूखे सो जाते थे। उसी के लिए तो शेर भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। मुसलमानों ने 3 साल के अंदर जो कैदबंद की सहूलतें बर्दाश्त की वो बहुत सख्त थी, लेकिन मुसलमानों ने सब्र का दामन हाथ से जाने नहीं दिया। फिर भी मुसलमान 3 साल इसी घाटी के अंदर कैदबंद की सहूलतें बर्दाश्त करते रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे। मुसलमानों ने हर तरह की तकलीफ इसी घाटी के अंदर जो है ना ये 3 साल के बाद फिर अल्लाह ने एक मुआज़ाती तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही जो आई तो वही लेकर जब हज़रत अबी तालिब मक्का के पास गए, उनसे कहा कि जो मुआहिदा आप लोगों ने तहरीर किया था वो दीमक खा चुका है। जब उन्होंने देखा तो सच में वो मुआहिदा जो है ना दीमक ने खा लिया था। तो उन्होंने फिर मुसलमान फिर वहाँ से फिर वापस चले गए और वहीं पर रहने लगे। तो ये जो मुश्किलात थी मुसलमानों के लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, उन्होंने इसके सबक के अंदर हमें यही सबक मिलता है कि मुसलमानों ने इतनी सहूलतें इस्लाम के लिए बर्दाश्त की, सब्र का दामन हाथ से जाने नहीं दिया। भूख की वजह से प्यास जो है ना, भूख इस्लाम के लिए जो है ना बहुत सारे। इनके प्रोजेक्ट का मकसद भी यही था कि सब्र और तहम्मुल, आप लोगों का भी वही है। नहीं सर, बीच में फर्क ये है कि उन्होंने जुल्म को रिप्रेजेंट किया है और हमने भूख को रिप्रेजेंट किया है। भूख और प्यास को रिप्रेजेंट तो अलग अलग कैफियत।